یہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 60 پر یہ صرف ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ ناراضگی بنی اسرائیل کے اوپر کیوں ظاہر ہوئی، اس کے کیا کیا اسباب بنے ہیں، ان وجوہات کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے وادی تیہ میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلثوم پار کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو وادی تیہ میں پہنچنے کے بعد پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا کہ کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، اسی طرح سے دھوپ کی تکلیف ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دھوپ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کوئی انتظام ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں بھی جائیں گے اوپر بادل ساتھ میں جائیں گے، چھاؤں کے لیے، سائے کے لیے۔ دھوپ کا تو انتظام ہو گیا۔ اب کھانے کی ضرورت پڑی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کھانا کھائے بغیر مر جائیں گے، جی نہیں پائیں گے، کھانے کی درخواست دعا کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کھانے کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے من اور سلوہ نازل کیا، آسمان سے بہترین کھانا نازل کیا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا صرف کھانے کھا کر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کا بھی انتظام کر دیجیے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے پانی کے انتظام کی دعا کی، پانی کی درخواست کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو پتھر پر مارو۔ تو جب اس عصا سے پتھر پر مارتے تو پتھر سے چشمے پھوٹ نکلتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہیں، ہر ایک اولاد کا ایک قبیلہ بن گیا تھا۔ مستقل گزشتہ جمعہ بات آئی تھی کہ ان کے سردار بھی الگ تھے، مستقل ایک قبیلہ تھا، ایک اولاد کا ایک قبیلہ تھا۔ تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے والا اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا، میٹھا پانی اور صاف اور شفاف پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ جنت سے لایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو ساتھ میں پتھر کو بھی اتارا۔ حضرت آدم کے بعد جو نبی آئے، ان کے بعد جو نبی آئے، جو انبیاء کا سلسلہ چلا، تو وہ عصا اور پتھر یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا گیا۔ حضرت آدم لے کر آئے، پھر بعد کے نبی، پھر بعد کے نبی، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو پتھر تھا یہ 4 کوڑی کا پتھر تھا، یہ جنت کا پتھر ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جہاں جہاں بھی جاتے بیل کے اوپر اس پتھر کو لاد دیتے اور جب پانی کی ضرورت پڑتی اس پتھر کو نکالتے، عصا سے، لاٹھی سے اس پتھر پر مارتے، پانی جاری ہو جاتا۔ یہ ایک معجزہ تھا، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اس کے بعد پانی سے سیراب ہونے کے بعد
फिर वो पत्थर को उठाकर वापस रख दिया जाता था, पानी बंद हो जाता था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। बहरहाल वादी तीह में पानी का भी इंतज़ाम हो गया था, साफ शफाफ सुथरा पानी, मीठा पानी, और खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया था, मन और सलवा। बनी इसराइल ये खाते थे और पीते थे। चंद दिनों के बाद बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ही खाने के ऊपर कितने दिन इक्तिफा करेंगे, हम ये खाना खाकर बेजार हो गए हैं, हम उकता गए हैं, अब हमारी तबीयत पसंद नहीं करती कि हम ये खाने को खाएं, अब हमारे लिए दूसरी चीज़ों को खाने को दिल कर रहा है। और बनी इसराइल ने कहा हम ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं जो ज़मीन से उगती हो, ऐसी चीज़ों को हम खाना चाहते हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझाए बनी इसराइल को, देखिए मन और सलवा कोई मामूली ग़िज़ा नहीं है, बटेर और इसी तरह से जो आसमानों से शबनम की तरह जो मीठी और लजीज चीज़ मिठाई की तरह उतरती थी, रातों में उतरकर जम जाती थी, ये कोई आसमानी ग़िज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंतज़ाम फरमाए हैं, ये बिल्कुल बगैर मेहनत के हासिल हो जाती है, बहुत उम्दा ग़िज़ा है। क्या तुम इसके मुकाबले में जो अदना और कमतर हकीर ग़िज़ा है, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, उनको पसंद करते हो? जो आला उम्दा और जो बेहतर चीज़ें हैं उनको छोड़कर उन चीज़ों को पसंद करते हो? लेकिन बनी इसराइल मानने वाली कौम नहीं थी। बनी इसराइल जिद, हठधर्मी, इनाद और इसी तरह से बेजा के एतराज़ात उनके दिमाग और उनके घुट्टी में दाखिल था, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को नहीं माना। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद कहे कि तुम फलां शहर में जाओ, तुम जिन चीज़ों की दरख्वास्त करते हो वो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना। उसके बाद बनी इसराइल को पर ज़िल्लत और पस्ती छा गई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का गज़ब भी उनके साथ लगा रहा। देखिए, बनी इसराइल के ऊपर जो अल्लाह ताला की नाराज़गी, अल्लाह ताला का गज़ब हुआ, उसके 3 वजूहात इस आयत मुबारका में जिक्र कर रहे हैं। पहली वजह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये लोग क्या करते थे, अल्लाह ताला के जो अहकामात थे उसका इनकार करते थे, मानते नहीं थे, बेजा के एतराज़ात करते थे, बेजा के शुबा और इश्कालात पैदा करते थे, मानते नहीं थे, बाल की खाल करते थे, हिंदी की जिंदी करते थे, अपने मन में जो भी एतराज़ात, बेजा के एतराज़ात आते वो जिक्र करते थे, अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार करते थे। ये पहली वजह अल्लाह ताला की नाराज़गी की। दूसरी वजह वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, के अंबिया को बगैर किसी नाहक के कत्ल करते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते थे बनी इसराइल। ये भी अल्लाह ताला के नाराज़ होने की वजह थी। तीसरी वजह ये हज से निकलने वाले थे, जो हुदूद है, अल्लाह ताला हुदूद मुकर्रर कर रखे हैं, उन हुदूद से पार होने वाले थे, शरीयत पर नहीं चलते थे। देखिए तर्जुमा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन, जब उन लोगों ने कहा आई मूसा हम ये खाने के ऊपर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, लन नस्बिरा हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन एक ही खाने के ऊपर, फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, लिहाजा आप अपने रब से हमारे लिए, फदउ लना रब्बका, आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए, युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, हमारे लिए वो चीज़ें पैदा करें जिनको ज़मीन उगाती हो। उसके बाद वही बयान कर रहे हैं मिन बक़लिहा, तरकारी साग, मिन बक़लिहा तरकारी साग भाजी वगैरह जिसे सालन करते हैं, वक़िस्साइहा और इसी तरह से
ککڑی جو کھیرا ہماری زبان میں کھیرا جسے کہتے ہیں وہ قصائها وفولها اور گندم گیہوں وعدسها اور اسی طرح سے مسور جو دال ہوتی ہے مسور کی دال یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے بھی سالن تیار ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے سالن تیار ہوتا ہے اور یہ زمین سے اگتی ہے. ککڑی ہے اور اسی طرح سے گیہوں ہے اور اسی طرح سے ساگ ہے اور مسور کی دال ہے وہ بصلیہ اور پیاز. یہ ساری چیزوں کا مطالبہ کیا بنی اسرائیل. ہم ایک ہی کھانا کھا کر تھک گئے ہیں, اب ہم کو یہ ساری چیزیں کہیں چاہیے. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو من اور سلوہ اور میٹھا صاف شفاف پانی جو مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے دے رہے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو چاہیں گے, ان چیزوں کا مطالبہ کریں گے تو اللہ یہ بغیر محنت کے نہیں ملے گی. یہ جو پیاز ہے, مسور کی دال ہے, گیہوں ہے اور اسی طرح سے یہ جو ککڑی ہے, ساگ ہے, بھاجی وغیرہ, ان سب چیزوں کے پیچھے آدمی کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے. وہ جو چیزیں ملی تھی وہ بغیر محنت کے مل رہی تھی, لیکن بنی اسرائیل ماننے والی قوم نہیں تھی. اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلنا چاہتے ہو ادنا چیزوں کو بہتر چیزوں کے مقابلے میں, جو عمدہ چیز ہے اس کے مقابلے میں ادنا چیز, گھٹیا چیز, کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا, کسی شہر میں اتر جاؤ, فإن لکم ما سألتم, تمہارے لیے جو جو چیزیں تم مطالبہ کرو گے وہ ساری چیزیں تم کو ملے گی. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وباءوا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. جب یہ قوم نہیں مانی تو ذلت اور پستی ان کے ساتھ لگ گئی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی ناراضی ان کے اوپر جم گئی. ذالک بأنہم, یہ سب کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, انبیاء کو قتل کرتے تھے, بغیر ناحق قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے, حد سے نکلنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہوئی ہے یہ حد سے نکلنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے. ابو داؤد شریف میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 300 انبیاء کرام کو ناحق قتل کیے ہیں. 300 انبیاء کرام کو ناحق قتل کیے ہیں بنی اسرائیل, جس میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام بھی ہیں. 300 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے. اور اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ, سب سے سخت گناہ اور سب سے بھیانک گناہ اس آدمی کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کرے, جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. دیکھیے انبیاء اپنے زمانے میں کے معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے. انبیاء پاک منزہ معصوم ہوتے ہیں. وہ کسی آدمی کو قتل کرے تو ناحق قتل نہیں کریں گے, اور اسی طرح سے کوئی آدمی انبیاء کو قتل کرے, نبیوں کو قتل کرے, رسولوں کو قتل کرے تو یہ آدمی اس امت کا سب سے بدترین آدمی ہوگا, کیونکہ انبیاء اللہ کے معصوم اور نیک پاکیزہ منزہ بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اب
جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو اگر کوئی قتل کرے تو کیا وہ اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے بھیانک گناہ، سب سے سخت گناہ اس آدمی کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا وہ آدمی کسی نبی کو قتل کیا ہو، سب سے بھیانک گناہ وہی کو ہوگا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آئی ہوئی ہیں ان سے روگردانی نہ کریں، اور جو شریعت کے حدود ہیں ان حدود سے باہر نہ نکلیں۔ شریعت جن چیزوں کو کہتی ہے ان چیزوں کے اوپر مکمل عمل پیرا ہو جائے، اپنی مرضی نہ چلائے، کسی بھی مسئلے میں کسی بھی شریعت کے حکم میں اپنی مرضی نہ چلائے۔ بنی اسرائیل یہی کام کرتی تھی، ان کے دماغ میں جو چیزیں آتی تھی ان چیزوں کو وہ کرتی جاتی تھی، انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، وہ تورات انجیل کی بات نہیں مانتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کے اوپر مکمل عمل پیدا ہو جائے، وہاں پر اپنی عقل نہ چلائیں، اپنی عقل نہ چلائیں۔ دیکھیے ہماری شریعت میں بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ماننا چاہیے، ہماری عقل میں اگر نہیں آیا تب بھی ماننا چاہیے، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں وہ ہمارے عقلوں میں آنے والی نہیں۔ دیکھیے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی۔ اب اس میں سے پیشاب یا پاخانہ کرنا یا ہوا کا نکلنا، اب اگر کسی آدمی کو ہوا نکل گئی تو آدمی وہاں دھوئے بغیر، جہاں سے ہوا نکلی ہے وہاں دھوئے بغیر کیا کرتا ہے؟ غسل کرنے کے لیے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، سر کا مسح کرتا ہے، یہ جو فرائض ہے یہ کرتا ہے، جبکہ اس سے اسے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اس سے اسے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے تو ہم کو ماننا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے عقل میں وہ نہیں آتے، لیکن جو شریعت کے حدود ہیں ان حدود کو ہم آنکھیں بند کر کر ماننا چاہیے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کو ہم دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو ہم آخری نبی، سچا اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، دیکھے بغیر مانتے ہیں، یہی اصل ہے۔ صحابہ اکرام کو ہم دیکھے نہیں ہیں لیکن ان کے معیار حق ہونے پر ہم دلیل دیتے ہیں اور ہم مانتے ہیں پورے کے پورے صحابہ عادل ہیں، پورے کے پورے صحابہ وہ اللہ سے راضی، ان سے اللہ راضی، ان کے اوپر کوئی اب تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل ان کے دماغ میں جو باتیں نہیں آتی تھی وہ نہیں مانتے تھے، اپنی من مرضی کرتے تھے، من کی مانتے تھے، ان کے سمجھ میں جو باتیں آئیں وہ بھی مانے نہ مانے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے احکامات کو، انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ اور بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان بھی باندھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم آپ کی والدہ ہیں تو ان کے شوہر کوئی نہیں تھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل حضرت مریم کے اوپر بہتان باندھتے تھے، بدکاری کا الزام لگاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر۔ اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کے تعلق سے بنی اسرائیل نے بہت بہتان، افتراء، اندازی کیے ہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے، جو شریعت کے حدود ہیں ان میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔